نہ مطلقاً خلافت چنگی نہ مطلقاً ملوکیت بری. خلافت دے اچھے ہون واسطے ضروری شریعت رسول دے مطابق. ملوکیت دے برے ہون واسطے ضروری ہے رسول دی شریعت دے خلاف ہو. اگر ملوکیت مطلقاً بری ہوندی اللہ تبارک و تعالی ملوکیت نو قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام دے اوپر بطور انعام ذکر نہ کرو. آتاہ اللہ الملک والنبوہ. الحمدللہ الملک العزیز والصلاة والسلام على نبيه الحميد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم يا رسول الله. مولا کریم دین ایمان عزت نال محفوظ مکرم فرماوے. بندہ ناچیز نو ہمیشہ واسطے دارین دے اندر ہر کفر ہر شر ہر فتنے تو محفوظ فرماوے. بندہ ناچیز دا اس وقت دا موضوع ہے حدیث خلافت. جو کچھ بیان ہونے اللہ رحمان رحیم کریم دی مہربانی نال عرب عجم کسی نے بیان نہیں کرا. ساڈا تیسرا چھاپا بیعت یزید والی کتاب کا جو آ رہا ہے اس دے اضافے اور خصوصیات پچھلے چھاپیاں نالوں بہت زیادہ نے. انہاں وچوں ایک کہ حدیث خلافت دی ادھے پوری بحث ہونی. تو اس تو قبل میں جناب کے سامنے بیان کرنا چاہنا تھا کہ یہ دنیا دوتے منظر عام تے آ جائے. حدیث خلافت کا جڑا لفظ بولے ہے یہ تحت دو حدیثاں ہونی ہیں. ایک الخلافت بعدی 30 عاما. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال لگی. 30 سال انہوں حدیث خلافت. دوسری یکون 12 خلیفۃ بخاری امیر. 12 خلیفے ہوں گے. حدیث اگے سنا ہوگا مختصر حصہ سنا رہے.
یہ حدیث 12 خلیفیاں والی انہوں بھی حدیث خلافت رکھ دیں، اور جیڑی 30 سال والی حدیث ہے اس بھی حدیث خلافت رکھ دیں۔ انہاں دونوں حدیثاں نو سامنے رکھ کے یہ بحث کرنی، یہ اسلام اور اہل سنت دے مذہب دے خادم دی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہاں حدیثاں نو، بلکہ وہ 30 سال والی حدیث نو کسی ضعیف راوی نے مجروح کیتا ہے، ملک عدود دے لفظ اضافہ کیتا ہے روایت ہے، ملک عدود، عین ضاد واو ضاد، عدود۔ عدود کا معنی بہت کاٹنے والا، یعنی ایسی بادشاہی جی لوگوں کو بڑھن ٹکن والی ہو گئی۔ ملک عدود کا لفظ کسی راوی نے زیادتی کی تھی، وضاحت اگے ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے ساڈے کئی جلیل القدر مشائخ ہیں، حدیث دی سند، حدیث دی صحت کا خیال نہیں فرمایا، یہ بنیاد بنا کے ایسی مولانا تفریحات قائم کیتی ہیں اور ایسے نتائج اگے کڈے نے جا جنہاں نتائج نال اپنا ہی مذہب قتل ہو گیا، اور وہ کم بن گیا کہ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی پانی جہاں کم تھا۔ یہ عام جو دنیا تقریریں ہوندی ہیں، یہ میرا بیان اس قبیلے کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ کاش کے ناچیز دا بیان ہوندا ہے اور مشائخ حفاظ حدیث اس سند اس سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے، متکلمین علماء بیٹھے ہوئے، فقہا بیٹھے ہوئے، پھر ناچیز بیان کرتا، پھر اگلے مجبور ہو کے کہتے پتر سے ہی کہہ رہے۔ الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی۔ اسے راوی نے زیادتی کی تھی تو انہیں آگ دیتا آگو، ثم یکونو ملکن عدودا، پھر کاٹنے والی بادشاہی رہ جائے گی۔ اب جن لوگوں کو حدیث کے باب میں دستگاہ حاصل نہیں ہوتی مکمل، انہیں کی کیتا، انہیں آخیا امیر معاویہ دی حکومت جڑی ہے وہ تو پھر آ گئی بڑا ٹکر آ گئی، لہذا انہوں آسان خلیفہ کہہ سکتے ہی نہیں ہوتے، ہے ہی ظالم خلیفہ۔ اور جڑے گا لکھن والے نے میرے خیال دے یہ یزید نال ہی بڑے ظالم بنن گے، کیونکہ ایڈا بڑا ظلم جھوٹ دی روایت دا بنیاد بنا کے تے رسول نے صحابی دے تے زبان کھولنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں فرض سمجھا کہ انہاں خلافت والی حدیثاں دی پوری بحث سنا دیا، بالکل انصاف اور دیانتداری نال، تاکہ ساڈے مذہب اہل سنت و جماعت دی حقانیت اور ساڈے اسلاف اور ساڈا اسلام محفوظ ہو جائے۔ کوئی کٹن والی ہوئے،
کوئی جڑ کٹن والی چوہے والی دندی وہ تک پہنچے انشاءاللہ بندہ ناچی تو دندی اکھڑ جائے۔ میرے دوستو تھوڑی جی یہ وضاحت ضرور کراں ابتدا نہ مطلقاً خلافت چنگی نہ مطلقاً ملوکیت بری، خلافت دے اچھے ہون واسطے ضروری شریعت رسول دے مطابق، ملوکیت دے برے ہون واسطے ضروری ہے رسول دی شریعت دے خلاف ہو۔ اگر ملوکیت مطلقاً بری ہوندی اللہ تبارک و تعالی ملوکیت نو قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام دے اوپر بطور انعام ذکر نہ کرنا، آتاہ اللہ الملک والنبوہ، حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہی دی، ملوکیت دی اور نبوت دی۔ اللہ تعالی اپنے مقام منت میں یہ نہ فرماتا تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اپنے مقام منت میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ میرا احسان دیکھو اور میری شان اور میری قدرت دیکھو، اپنی قدرت بیان فرماتے ہوئے بتاتا ہے جس کو چاہتا ہوں بادشاہی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس سے چھین لیتا ہوں۔ اگر بادشاہی مطلق اور بری ہوتی ملوکیت تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام قدرت میں اپنے مقام مدح میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ سے سمجھو، اللہ سے میرے ذہن میں رکھو، نہ خلافت مطلقاً ہر حال میں، یعنی نہ خلافت ہر حال میں اچھی ہے، نہ ملوکیت ہر حال میں بری ہے۔ خلافت کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے شریعت رسول کی پابند ہو، اور ملوکیت کے برے ہونے کے لیے ضروری ہے شریعت رسول کی مخالف ہو۔ اگر ملوکیت رسول کی شریعت کے مطابق ہو تو ملوکیت بادشاہی ہو حضرت داؤد کی سمجھو اور حضرت سیدنا معاویہ کی سمجھو۔ امت محمدی دا نظام سیاست نظام خلافت، لیکن اگر اس میں ملوکیت کی ملاوٹ اور آمیزش ہو جائے اور شریعت کی پابندی میں رہے اللہ اکبر، تو یہ نظام مصطفیٰ کے مخالف نہیں۔ بے شک، بات نہیں سمجھے؟ حضور دے نظام حضور دا سیاسی نظام خلافت، مسلمانوں دا سیاسی نظام کیے خلافت، لیکن اگر ملاوٹ خلافت میں ملوکیت کی ہو جائے یا مسلمانوں کے پاس صرف ملوکیت رہ جائے لیکن ملوکیت بھی پابند رہے شریعت اسلام کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حضور کا نظام نہیں، اللہ نفی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جیڑی دولت اللہ پاک نبیوں نو دے تو اسلام تو نفی کیوں کرو گے؟ میرے دوستو، خلاصہ بطور پہلے سمجھا دینا، میرے بعد یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد خلافت 30 سال ہو رہے ہیں، ثم ملکن ایچوں تک بعض روایات وہ بھی ٹھیک
لیکن جڑا یہ پچر نال لگی ہے نا ملکن عبودن یہ غلط ہے. ترے راوی نے جنہوں نے یہ عدود دا لفظ ودھایا ہے اپنی روایت وہ تینوں دا میں نام لینا اور تینے ضعیف راوی نے جنہوں دی روایت دی حیثیت کلیاں کچھ نہیں جے مضبوط اور ثقات کے مقابلے ہو جائے پھر تو بتائیے کیا ہی کچھ نہیں. وہ ترے راوی ضعیف کیڑے نے؟ ایک راوی حبیب بن سالم، دوسرا راوی مشہور ضعیف لیث بن ابی سلیم، تیسرا راوی مشہور ضعیف عبداللہ بن لہیعہ ابن لہیعہ، لام ہے موٹی یہ عین ہے لہیعہ ابن لہیعہ مشہور ضعیف راوی. انہاں تین راویاں ضعیفاں دے کول یہ لفظ ملیا ہے جن مضبوط تے پکے ثقہ راوی سن انہاں دیاں روایتاں سنانا شکر ہے انہاں دیاں حدیثاں اس خبیث لفظ تو خالی. میں صحیح اور ثقہ جڑی روایت راویاں دی روایت ہے نا وہ سنانا او دے وچ تساں حضرت امیر معاویہ پاک دے بارے رسول پاک یعنی انہاں دی حکومت دے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک لفظ کی فرماندے نے سبحان اللہ وہ تسی سن لو گے. مولانا سب تو پہلی روایت پیش کرن لگا سنن دارمی. اس روایت دے راوی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح. آپ علیہ السلام نے فرمایا اول دینکم نبوت و رحمہ، تمہارے تہاڈے دین دی ابتدا کرو بھائی جان یعنی تہاڈے دین دے نظام دی ابتدا نبوت اور رحمت یعنی نبوت محمد کریم دی وہ نبوت پھر ہے مسلمانوں واسطے رحمت. تو فرمایا تہاڈے دین دی ابتدا نبوت اور رحمت. ہوں اگے لفظ سنے دے صحیح سنداں وہ تینے راوی اگر ضعیف نہ ہون میری زبان وڈ دو دنیا جان دی. یعنی جڑے کچھ طالب علم لوگ نے اسماء الرجال دے وہ جان دے کہ تین شخص کون نے. صحیح میں سنداں روایتاں سنا رہا ہوں صحیح. پہلی روایت ابو عبیدہ بن جراح دی حضور نے فرمایا اول دینکم نبوت و رحمہ. تواڈے اے مسلمانوں تواڈے دین دی ابتدا تواڈے دین دے نظام دی ابتدا پہلے نبوت اور رحمت ثم ملک و رحمہ. پھر بادشاہی اور رحمت. ثم ملک اعفر پھر خاک آلود ملک. ثم ملک وجبروت پھر بادشاہی اور جبر والی جس میں شراب اور ریشم کو حلال سمجھے
اللہ میرے دوستو اس حدیث نبوت و رحمت تو بعد ملک و رحمت فرمایا ہے. کیوں کہ ملک کا اطلاق خلافت ہے، خلافت کا اطلاق ملک کا ہوتا ہے. احادیث اچھی ہوتا ہے، علماء کے کلام اچھی ہوتا ہے. اتنے آخیا گیا ملک و رحمہ. حضرت معاویہ پاک انہاں دا وہی ملک بھی ہے تے رحمت. کتاب السنہ ابن ابی عاصم طبرانی کبیر اور اس کو مجمع الزوائد پھر مستدرک حاکم سب کے اندر یہ لفظ نے یہ صحیح سندان ہے. استراوی ابو عبیدہ بن جراح بھی نے، استراوی عبداللہ بن عباس بھی نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اول دینکم نبوت و رحمت، تواڈے دین دی ابتدا نبوت و رحمت، ثم خلافت و رحمت، پھر خلافت و رحمت، ثم ملک و رحمت، پھر ملک و رحمت. اللہ خلاف نبوت و رحمت حضور نے اپنے دور نظام میں فرمایا. خلافت و رحمت حضور نے امام حسن تک نے دور دور خلفاء نے فرمایا ملک و رحمت. یہ حضرت معاویہ نے فرمایا. ملک و رحمت کے لفظ سن، سقاط کے پاس ملک و رحمت کے لفظ ہیں، لیکن انہاں ضعیفہ نے نقصان دیتا ہے. ابن لہیعہ، لیث بن ابی سلیم اور حبیب بن سالم، انہاں تینوں نے اسی جگہ سے ملکن عدودا دلا بولا. صحیح سندانات جو کچھ آیا ہے، صحیح روایتیں ہیں، وہ ملک تے رحمت کا لفظ ہے. حضرت معاویہ افسوس کہ ضعیف روایتوں کو اگے چ رکھنا اور پھر کسی سارے بزرگ نے اجتہادی خطا ان کی تھی کہ انہیں فرما دیتا، لکھ دیتا امام حسن نے حضرت معاویہ نال صلح اس واسطے فرمائی سی کہ وہ جانتے سن کہ میرا نانا فرما گئے نے پھر وڈن ٹکن والی بادشاہی، تو انہاں سپرد کیتا بھی وڈن ٹکن والی یہ گاٹے پوے میرے نہ پوے. لیکن اس بزرگ عالی شان نے، انہوں نے عالی شان کوئی شک نہیں، مجھے نام نہیں لگا، لیکن اس بزرگ عالی شان نے ادھر توجہ نہ فرمائی کہ تسی حسن پاک نو تے بچانا چاہتے ہو. یہ کہہ کے کہ انہاں سوچیا کہ ظلم دی بادشاہی اگے ہونی ہے، لہذا معاویہ دے سپرد کرو. تو پھر سوال اٹھنا ہے امام حسین اس ظلم دی بادشاہی واسطے کیویں اٹھے؟ وہ کیڑی شے لینا چاہتے سن؟ پھر اس وڈن ٹکن والی بادشاہی امام حسین لینا چاہتے سن؟
ایک برا چھٹیے تو دوسرے نے بڑا ہو جاتا ہو میرا پہلو برا چھٹ گیا اسے پیچھے چلو میں اس کو بھی دور ہو جانا. لیکن حقیقت وہی ہے کہ ایک ضعیف روایت ہے جس کا پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں مولانا ملک عدود کے لفظ کو منکرن جدا کہنا پڑے گا اصول حدیث کے لحاظ سے. اس کی وجہ ایک راوی ضعیف ہے یہ ساتھ دوسرا ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں اور جب ضعیف راوی ثقات کی مخالفت کرے تو حدیث روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور یہ معنی کے لحاظ سے اتنا غلیظ ہے اس حدیث صحیح سے ٹکراتی ہے کہ منکر جدن کے لفظ ساتھ جدن کا اضافہ کر تو بالکل حق بنتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جن حضرات نے یاد رکھنا معاصرین میں سے جن حضرات نے اس روایت کو کہہ دیا حسن انہوں نے میرے خیال میں اس کے تعدد طرق کا لحاظ کیا صرف سند کو لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا مقابل تو صحیح موجود ہے. تعدد طرق سے یہ حسن تب بنتی جب مقابلے میں صحیح نہ ہوتی. جب مقابلے میں صحیح آ جائے تو تعدد طرق سے وہ حسن نہیں بنتی روایت الٹا وہ ضعیف منکر بن جاتی ہے. تو ضعیف منکر ہے دوسرے لفظ ہیں جو میں علمی زبان استعمال کی تھی تھوڑے واسطے یہو جی روایت مردود ہوتی ہے صحیح کے مقابلے جس لے آ جائے وہ صحیح ہے کہ تو فرما دیتا سونے نبی نے کہ پھر ملک اور رحمت ہوئے گا. ملک اور رحمت ملک کے عدود بنانے والے راویاں نو بڑا سوچنا چاہیے کہ نبی نبی دے صحابی نو تے صحیح حدیث کو چھڑ کے تے زبان کھولنی چاہیے. توجہ سبحان اللہ. الخلافت بعد 30 سنہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے 2 سال 3 مہینے کچھ دن صدیق اکبر کے. اب مہینے چھوڑتے جانا جو سال نے انہوں نے اتحاد رکھتے جانا 2 سال کے نہ دینے صدیق اکبر 10 سال کے نہ عمر بن خطاب 12 سال کے نہ عثمان غنی 5 سال کچھ مہینے کے نہ مولا علی رضی اللہ عنہ گئے 29 مہینے میں چھڑ گئے انہوں نے رڑا لیا 6 مہینے امام حسن 6 مہینے لڑاؤ تو کل کنے بن گئے 30 سال. سونے نبی نے فرمایا میری خلافت 30 سال ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. ایک اتھے یہ بھی گل کرنا کہ یہ جڑی 30 سال والی حدیث ہے کئی علماء ساڈے محدثین نے اینو ہی سرے تو ضعیف آکھیا. کیوں ضعیف آکھیا؟ انہاں آکھیا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی خلافت بعد وچ اور وہ 30 سال نہیں ہوئی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق نے کوئی شک نہیں انہوں نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوت لیکن ہے 30 سال تو بعد یہ پکا ہونا ہے. اگے نفی یہ تو ثابت نہیں ہوتی کہ گاہ خلافت بالکل ہی نہیں ہوئی. امام مہدی آؤں گے شیعہ سنی سب متفق نے وہ رسول اکرم دے خلیفے ہوں گے وہ 30 سال تو بعد ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفے نے حضور نے فرمایا خلافت 30 سال ہونی یہ پکی مسلسل ہے کوئی انقطاع نہیں.
وقفہ نہیں، مسلسل اسی طرح خلافت لگی رہی. یہ کہنے میں خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے طریقے علی خلافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دے اندر حق بالکل حضور وانگو زندگی گزارنا، زندگی حضور وانگو. نظام تو ہو رہا، نظام ہی ہے، نظام حضور والا، زندگی بھی حضور والی. وہ فقر اسی طرح سادگی، اسی طرح اپنے آپ کو تنگی چ رکھنا لیکن لوکاں نو سکھ وچ رکھنا. یہ خلافت نبوت دے طریقے اور منہج دے. سبحان اللہ. بعد جنہوں حضور نے فرمایا ملک و رحمت، وہ جڑا ملک و رحمت ہے وہ ہے اسلام نے جیڑے کم دنیاوی وسعت دے، یعنی زندگی کے اندر کچھ فراخی لینی، تنگی چھڑنی نہیں، کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کر لینی بادشاہ کا، لیکن مباحات کی حد تک، حرام کی حد تک نہ، جائز جو ہے. نبوت کا طریقہ ایسی کہ تمسک فی المباحات وہ بھی نہیں کرنا. جائز کام دنیا دے اپنے واسطے، دنیا دے استعمال اسباب وسائل دنیا دے زندگی میں گزارن دے وسائل اسباب دنیا دے انہوں تو پر رہنا ہے. یہ ہے نبوت کا طریقہ. حضور دے 5 خلیفیاں دا یہ ہوئی رہا. لیکن جنوں شریعت جائز کرتی ہے ان کہتے ہیں توسع فی المباحات. شریعت میں جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے. اگر مجتہد اپنے اجتہاد سے کرے مجتہد ہے تو پھر یہ خلاف اولا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ دنیاوی اسباب وسائل دی کچھ آسانی، کچھ فراوانی، کچھ فراخی جنہوں شریعت جائز کیتا، یہ جدو خلافت دے نال مل جاوے تے پھر وہ خلافت بن جاتی ملک و رحمت. پھر کے بن جاتی؟ حضرت معاویہ نے یہ وسعت پیدا کی تھی لیکن حضرت معاویہ سے کوئی ناجائز کام نہیں ثابت کر سکتا. کسی نال انہیں ظلم کیتا ہوئے توبہ توبہ، حرام کھادا ہوئے توبہ توبہ. جائز تک محدود رہے. اس لیے کہتے سن جو اولا ہے وہ کریں گے. انہوں نے کہا اولا کے ساتھ جو جائز ہے وہ بھی ملا لیں گے. جیڑی میں تقریر کر رہے ہیں ہوں جو اس بیان کر رہے ہیں ساڈے مظفرگڑھ دے دنیا عرب و عجم دے مشہور سند دی حیثیت رکھنے والا امام محقق علامہ عبدالعزیز برہاروی نے نبراس شرائط سے ساری تقریر کی ہے جیڑی میں اے حدیث تے ہوں. علامہ عبدالعزیز برہاروی کون سا؟ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ کے خلیفے. حافظ جمال اللہ ملتانی کون سا؟ ابن اعظم مہاروی دے خلیفے. سراج الحق جماعت اسلامی جان دو ووٹر ووٹ جو صاحب
سراج الحق وہ ڈنگی ٹوپی والا وہ پتہ نہیں بیچارہ سمجھتا سی بھی میں جی ٹوپی ڈنگی رکھنا نا عقل یہ ہی ہونی پترا جڑے کوئی سیٹ نہیں لگی ہر پاسوں پورے ملک مطالعہ تھے میں استعفا نہ مرادو تسا گھو کھا کے گھو کے پچھڑے دو ایسا پہلے پچھاڑی کھڑے ہونے نہیں بجے اندھے پترو ایک بڑے کی نکلتی آنے والا ہے بڑا میں سمجھو آپ نے بیان فرمایا پھر ہراؤ گے پھر ہریں گے پھر ہراؤ گے پھر ہریں گے پھر ہراؤ گے پھر ہریں گے ہرتے ہی رہیں گے نبی سید فرمائے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مومن ایک سوراخ تو نو والا ڈنگ نہیں کھانگا پر ہی یہ ہن کیڑے درجے دی بلا ون بنی آپ سوچ لو ایک باری مرے سو ارے سو بلا ہر سو بال ارے سو بلا ہر سو بال ارے سو بلا ہر سو بال ہمیشہ ڈنگ کھا دے رہا سو مقالا ملے اتنا مراد اصل ساری قوم بدھ ہوئے ہوتی نبی دی نبوت دے طریقے والی خلافت کیا مطلب نظام بھی نبی پاک کے طریقے دا زندگی بھی نبی صحیح کے طریقے دے حضور دے نظام توجہ حضور دے نظام کو سارے چلے دے رہے گے لیکن حضور دے نظام حضور دی زندگی کو اپنا ہمارا ایک قلیل کو نصیب حضور دے 5 خلیفے ابو بکر عمر عثمان علی حسن پاک بالکل طریقہ منہاج طریقہ نبوت فقیرانہ زاہدانہ ان توسع فی المباحات کام لیکن حضرت معاویہ نے کر لیا اسی وجہ سے ان کو ملک و رحمت کا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اگر اولا ہے یہ جائز ہے مباح ہے شریعت میں اور جو شریعت میں مباح ہو پھر مجتہد اس کا ایک وہ کرے تو وہ تے زبان کھولنے والا لانتے ہوتا میرے دوستو میں مدت 5 خلیفے دی کیویں میں یہ میرا کہنا ہے 2 سال صدیق اکبر سے 10 سال حضرت عمر سے 12 سال حضرت عثمان غنی سے 5 سال پچھلے مہینے چھوڑے سے تو 6 مہینے امام حسن ہوں میں تھوڑا جا دیر واسطے موضوع تو ہٹساں ای زمانے دے تھوڑا جا آپ صفائی کریں دیکھو اگر تو مسلمان ہوئے تو سارے گالی حرف آخر صدیق اکبر صحیح کا وقت کتنا ہے
عمر سیدہ کتنا ہے 10 سال عثمان سیدہ کتنا ہے مولا علی سیدہ کتنا ہے بولو اور میں تسا کر پوچھا تو آج ملک حکومت دی مدت بدھی ہوئی ہے 5 سال کتنے سال 5 سال سوال یہ ہے کہ یار اے مولوی فلان ووٹاں دی گل کرن دے آندے بابا ووٹ اسلام اسلام وہ آکھ بھڑوی دا اے اسلام ہے چلو مان کے دا وہ بھڑن دا اے تے 10 یہ 5 سال دی مدت جڑی بدھی ہے یہ قرآن تے حدیث ہے یا نبی دے 5 خلیفے ہوئے سب بول بابو دعا مرے صدقے روکو یار وہ میری گل سنو مہربانی تقریر نہ کہیں برا لوگ کریں نہیں سبحان اللہ ومارکا بدل سوئے 5 سال جمہوری حکومت چل دی کتنے سال 5 سال دسوئے قرآن چاہے 5 سال دی مدت جو بدھی گئی ہے پکی 5 سال کے بعد اپنے آپ ختم پوچھوا نام مرادو لانتیوں سے پولیو گھن دا پترا اسلام آگے ایک والا جہاں بہنے سی زندگی واسطے ہوئے آپ چھوڑے اسلام آتے گنہگار تھی سی اگر بغیر ضرورت چھوڑے گئے وہ آتے کیوں اسلام آتے نماز مفرد ہے تو اہل ہمیں بنے تو چھوڑے کیوں مسلمانوں کو حلق کرنا چاہتے زندگی بھر تو ہوئی تا کر کے صدیق اکبر کی زندگی شریف کے 2 سال ہم خلافت حضرت عمر کے 10 سال شہادت تھی گئی نہ شہید بھی دے کہ ہمیشہ رہ دے عثمان شہید 12 سال شہید تھی گئے نہ شہید تھی گئے ہمیشہ رہ دے مولا علی نے 5 سال نہ شہید تھی گئے ہمیشہ رہ دے امام حسن نے 6 مہینے نہ تھی دے شہید ہمیشہ رہ دے معاویہ سید 20 سال خلاف نہ شہید بھی دے ہمیشہ رہ دے وہ جو دعا باتے کنے سائن حرام نے کیوں ہے مدت بدھی ہے 5 سال دی سرائکی بھی مثال دے دے سمجھے نا وہ بکری واسطے زہر توجہ کرو توجہ واری بدھے دل واری ایک کادے ایک جڑے بندے تو جادوانا مرادا نیت جرا سے دیا سکے لے بیسو یہ والا کنجھر نہ رہے سوار میں بچے نہ رہے بولوا بکری مرے وہ بدھو بکری جڑی بان کے نہ ہاتھ اب بوچ بان کر دی ہاتھ سر جھکا کے جی میں نے گلا نہیں چاہیا
लानत तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। सुभान शिद्दा थी वे रसूल का दीन इज्जत ईमान हर शय बैठा कटने दी वटने दी टुकने दी रसूल दे नाम पे रख लानत तेरे में रख लानत तेरे मौलाना दे बदला ते कने जो कोई बंदा आखे वो अपनी धी में पूरे रसूल दे नाम पे जे मज़िला करे ना तू बड़ा सुअर दा बच्चा उसे चाहे जब मैंने क्या दुनिया इस्लाम दा बादशाह खामोश आना खामोश दे खिदमत करना दीन नबी दा बचाना इस्लाम आदे बाहर सारी जिंदगी अंग्रेज भेज चोट खामोश स्कूली कुत्ते दा हर को देवाना हरा 5 साल तू बलबिए नहर ए नारा बारी बत्ती आई अब बोला मरे चिश्ती साहब, मेरे पीर सैयद वोट करने में होने वास्ते मैं किया अपनी लानत जरा तेरे सामने कर रहे ना थोड़ा देर मगर तवज्जो करो पीरा मैं के दस तेरा 10 लाख मुरीद है 9 लाख मुरीद है 5 लाख मुरीद है जितना दाल तेरी ऊंची होनी है या मुरीद है दसो सच्ची 10 लाख मुरीद एक पासे कल्हा पीर एक पासे ये पीर तां बनदे ओ मुरीद तां बनदे जो हिंदी गाल उच्ची समझदे अपनी झिक्की समझदे वही वे और कित्थां 10 लाख मुकाबले च कहने पीर दे मुकाबले च 10 लाख मुरीद 10 लाख पीर दे मुकाबल एक दे मुकाबल कुछ नहीं शुमार कर थींदा एक कंजर समझे मेरी इज्जत घट है भला इज्जत बधावन टोट जेने बधावन टुरे भला कंजर पीर अमेरिका दी मंडी च वारी खड़े और अमेरिका दी मंडी च क्या एक मुरीद एक पासे एक पीर एक पासे दुहाई बराबर थी गई गाल बराबर थी गई जे दूरी थी गई तो पीर मुकाला मल लाख लानत पीरा पीरा तेरी जहां दे सुअर जंप होवे कभी ना अपना पक्का बचाई वे नहीं पैसे ने इज्जत समझी बैठी मक्का खड़ दे पीछे पागल ठीक लानत पवी पैसे ही बात हुई दौलत की बात हुई हाथ में चुमी देने इस्लाम थी दे सब कुछ थी दे मगर और घूम खा चिश्ती गुस्ताख मैं के जिंदगी को जन घाट गुस्ताखी दा मुर्तकब समझा है मैं कोई है या पीर मिल वने ते मैं चिट्टा सोटाई बात कोट में जो सूर लगा है तो चिश्ती दा है भाई इतना सता दा फर्क ये कायम रहे दे पीर दी इज्जत या पीर एक मुरीद दे बराबर थी खड़ी या इज्जत बड़ा कम अज कम मुरीद को इतना जरूर आखसा जेने एक फड़वा तुम्हारे बराबर एक से थिया करे लांतिया वाला ही को पीर थे ना तू आप मैं पीर तू ही पीर क्यों कंजरा ने से बराबर तो वाला तू पीर मैं मुरीद क्यों है आने गुस्ताख से गुस्ताखी ना हो सकते थे मुझे बतला सुभान अल्लाह पीछे हिलाए कान
پیچھے نہیں گانے نے کوئی اتنا بھی شرم لعنت بولے خدا دی عزت رسول دے آپ لطیفہ سنا راول پنڈیوں کے کھاریاں میرے دوستان باہر دے ملک رہاں دے پنڈی سارا باہر ملک رہاں دے انہیں دے کوئی ماما فوت تھے میں کو سے دے آگے تھوڑا جا بیان رکھی تھی ہفتہ پہلے وہ سارے چودھری بیٹھے ہیں میں گال ووٹاں دے بارے ایک یہ کیتی ہے چودھری دے بارے میں کہ دیکھو چودھری ہوندے پورے پنڈ دے اوتے ہوں دی گل چل دی ہے ہاں میں کہ جڑے ووٹ چودھری میں کہ سچی دسائے چودھری جڑا ہے وہ پنڈ دے کمی میراثی دے برابر شمار تھی دے آکے کوئی نہ وہ تو سارے نہ بنے نہ تھے میں کہ جڑے ووٹاں دے ہن ایک پاسوں میراثی بیٹے ایک پاسوں چودھری چودھریاں مکالا ملی بیٹھی تھی آدھے برابر بیٹھی میراثی دے اجنی سمجھ دی عزت اللہ تیرے عقل بل موضوع البندے ہیں حدیث خلافت پوچھ ہی سنے گا وہ مسلم شریف ہے خدا ایک حصہ اتنا صرف یکونو 12 امیرا بخاری ہے میں صحیح ابن حبان سامنے رکھ کے جناب دے سامنے صحیح سند نال جو کچھ ہے یہ روایت ہے جابر بن سامورا آپ فرمائیں دیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال الاسلام عزيزا الى 12 خليفة فقال كلمة لم افهمها قلت لابي ما قال قال كلهم من قريش سبحان الله سید ابن حبان دی اگلی روایت لفظ لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة سبحان الله سبحان الله فتح الباری شریف دے اندر ہے فتح الباری شریف دے اندر ہے في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليهم الناس حضور نے فرمایا میرا دین اوئے یہ حدیث میں دنیا ممبر دوتر میں ہی سنان لگا ان آج تک کسی نے سنا بخاری مسلم حدیث نے بیش بہا کتابہ میں سید نے ہی بات سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرا دین ہمیشہ راسی عزت والا ہمیشہ راسی عزت والا منیعاً محفوظ سبحان اللہ کیا معنی منیعاً کا عزت والا راسی محفوظ راسی ينصرون جڑے اندے حاکم حسن انہیں دی خدا مدد کرے سی انہیں دے خلاف جڑے انہیں حاکم دے خلاف اٹھ ينصرون على من ناوأهم عليه اور بلا کتنے خلیفے تک راسی 12 خلیفۃ 12 خلیفے تک ہی رکھے سبحان اللہ ایک وعدہ 12 خلیفے والی حدیث سبحان اللہ شیعہ دن 12 خلیفے سادے عالم
لیکن حدیث تے لفظ جھکا کے مریں گے بیچارے کو پڑھا کیوں یجتمع علیہ الناس. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا سارے لوگ نے دی خلافت ہوتے کٹھے تھی سن نہ مراد 12 دے امام دی جنے تے تو امامت خلافت آ دے ہوں دے تے اتفاق خدا اہل بیت نہیں تھی تو 12 بنے نہیں تو امام حسین کی لڑی بنے نہیں باقی لڑی نام مرادہ کے لیے سی وہ نعوذ باللہ من ذالک موچی تیری دے پوترے امام حسن ادھر رسول اللہ نواز ہے انہیں دی اولاد شریک کے لیے سی خیر وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھ لے. فرمایا ہے دین عزیز راسی عزت والا منی عن معصول مدد حاکمان دی تھی دی راسی جیڑا خلاف اسی مدد ہوندی نہ تھی سی ہنے دی تھی سی تو تھیمنا ہے کام 12 خلیفہ تک کتنے تک مولانا جان دے نربی کو لا یزالو دا لفظ یہ تسلسل قائم کریں دے کہنا ہمیشہ ہی میرا سی تے اگو والا جڑا الہ اس نئے عشر آئے یہ تو اللہ تبھی پکا پہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو یہ دوسری حدیث سے خلافت ہے. اللہ میں انہاں صحیح حدیثاں دی روشنی میں ہمیں خلفاء سمجھو ہمیں ملوکیت سمجھو خلافت اور ملوکیت کی آمیزش سمجھو لیکن رسول پاک نے یہ فرما دیا دین میرا عزت والا رہے گا محفوظ رہے گا 12 خلیفوں تک یہ ہمیشہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں میں تحقیق کی تھی بیٹھا پورے وثوق نال کے آنا 12 خلیفوں تک میں مسلمان حکمرانہ دے وچ زنا شراب نماز چھوڑنا میں جرم کروں. اللہ اکبر. الزامات ہیں حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے انہیں جی کوئی جرم شمار کرے کہ قتل و غارت ہے اپنی حکومت میں قیام تمام قتل و غارت ہے زنا شراب ترک صلاۃ کہنی نبی نے جی فرمایا ہی میرا دین ہمیشہ عزت والا محفوظ رہی. میں تاریخ پڑھی بیٹھا میں محفوظ رہی ہے جو الزامات ہیں وہ پورے ہیں انہیں جو سچ کوئی ثابت کر دے دنیا میں بندہ صحیح سند نام ثابت کر دے میں نک کپ میں تھا یہودا کپ گیا کہیں پھر بھی دے دیتا تھا میں نہیں سن رہا نہ میں سن سا فلان کے حوالہ دیتے اتنا حوالے نہیں چلتے سند سند دیکھ سند میں اپنا علمی مواد تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہارے جو علمی صلاحیت کا وہ میں نے ساتھ کتاب
سارے مخالف اٹھن سوکھ ہے لیکن پیرے پہ کھڑنا میرا خدا پاکا تارک الصلاۃ ہے دین دا منکر ہے دین دا دشمن ہے فلان فرمایا مدینے والے کو قتل کیتے ہونا ہے جرح کا سبب امام احمد بن حنبل جو بتا رہے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں رسول نے اس فرمان کو دیکھ لیا یاد رکھنا میری بات مجھے تاریخ کی پھر چیلنج کرتا ہوں تاریخ میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ثابت کر دے 12 خلیفے ان میں زنا تھا شراب تھا ترک صلاۃ تھا کبیرہ گناہ تھا یا میں زبان کٹاؤں گا یا سبحان اللہ بھائی پھر یہ ہر دور میں وہ کام کے خلاف جو خروج ہوتا رہا وہ کس لیے تھا میں حکام خلفاء کی بات کر رہا ہوں ملوک کی بات کر رہا ہوں تھلے کسی نائب کی میں ضمانت نہیں دے سکتا کیوں ہو رہا تھا کیوں ہوتا رہا خروج کیوں ہوتا رہا ارے بھائی بخاری سے پوچھو امام بخاری کی بخاری شریف سے پوچھو لکھا ہوا ہے مولانا صحیح حدیث دا انشاءاللہ العزیز جب میں غفیر میں پیش کراں گا وہ کتاب ہے لیکن انہاں دس دینا انہاں وچ جڑا بھی اٹھدا سی ہر ایک بزرگ جڑا نا وہ یہ چاہتا سی کہ خلافت دا میں حقدار ہوں ایس نالوں میں مستحق ہوں لہذا میں کہاں جذبہ انہاں دا دینی سی اور وہ چاہتے سن کہ اساں دین دی خدمت خود حکومت بڑھا کے کریے یہ جذبہ ہوندا سی بخاری میں حضرت ابو برزہ اسلمی کی روایت آپ کو یہ سارا کچھ وہ قسم ذات ذکر کے آنا پتہ نہیں کدے کدے بندیاں کو غلطیاں ہوئی ہیں انہاں اپنی ڈنڈ آپ ہی لا کے رکھ دیتی ہے اور میں پورے وثوق نال کہہ رہا یہودیاں ساڈے بنو عباس میں دونوں کی گل کر رہا بنو میاں دی بھی بنو عباس دی بھی تاریخ سانو دس دیئے کہ انہاں لوکاں وچ زنا کیوں نہیں سی اور میں دسنا وہ تے دور حسین و جمیل لونڈیاں دی عام فروخت دا سی ایک ایک حاکم کول تے 100 لونڈی سی جنہاں کول حسین امام زین العابدین سرکار نے جان دیو وہ بولو حسینی سیدہ دی اما سین جڑی ہے حسینی سیدہ دی اما سین امام زین العابدین دی گھر والی وہ ایک لونڈی پاک سبحان اللہ تے 100 لونڈیاں پاکاں ہوندیاں سن حاکماں دے گھر تے حالے زنا دی لوڑ سی صرف اور صرف یہودیاں لانتیاں ساڈے اس کیونکہ اسلام دا نظام جڑا ہے سارا یاد رکھنا اور مسلم قوم دی جڑی ہے بچت ساری وہ ہوندی ہے خلافت اور نظام حکومت بنو عباس بنو میاں تے بنو عباس انہاں پیچھے خلیفے جڑے سن خلفائے راشدین ہوتے ہیں انہاں نے حقیقت ہے کافراں دا نک وچ دم کیتے رکھیا کافراں دلیاں یہودیاں نے
ساڈے اسلام دی بنیاد نو کمزور کرنے واسطے اور لوکاں دا عقیدہ او دے خلاف بناؤن واسطے انہاں جھوٹ بولے نے کہ وہ زانی سنو شرابی سنو ایسا نہ میں جو ویکھیا ایک دوسرے نو قتل کردے سن ایک دوسرے نال ظلم زیادتی ہے لیکن زنا شراب اے رسول وہ بھی جڑی کردے سن پھر سوچتے سمجھتے سن یہ جی میرا حق ہے وہ کہندا سی میرا حق ہے کہندا میرا حق ہے وہ کہندا اس کو کہتے ہیں غایت ما یقال فیہا غلبہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ وہ پھر یہودیاں جڑی چال چلی اسلام دی بنیاد نو بدنام کرنا وہ تواڈے تاریخ والے شیعہ تے دوجیاں تیجیاں پھڑیا انہاں اڑا کے قسم ذات دی کر کے کہنا پتہ نہیں کنیاں کتاباں تاریخ دیاں پڑھ بیٹھے ہیں جڑے لکھن تو بعد پھر کہنا پیندا انہاں نوں کہ فلانا راوی ہو ضعیف قذاب ہے جھوٹا فلانا انج اصل جویں پیچھوں آئیے اویں اگاں لکھ دیتی ہے لیکن راوی سارے غلط ہیں افسوس ہے یار افسوس ہے تساں کیوں بیان کر دے تو کم از کم تساں جی اس گند نو کٹھا ہی کرنا سی تے گند کٹھا کر کے کوئی بار سارے لکھ چھڈ یہ ہے ہی جھوٹ دی کہانی پاسے کرنا لیکن پتہ نہیں کیڑے اخراج مقاصد انسان نے آخر تاریخ والے میں ویکھ جاننا اکثر لوکاں دی عادت ہوندی کتاب دا حجم شاہ صاحب تے جلداں ودھاونا تاکہ اگلے آخر کمال اتنا جلداں دی کتاب لکھی ہے سٹنا وچ گند سارا ایہو حال تو تفسیراں دے وچ زیادہ مل سی تحقیق والیاں تفسیراں گھٹ ہیں اعلی حضرت بریلوی نے اس تے کلام کیتا بڑا سیرت دیاں کتاباں او دے وچ اسی طرح ہی جے کو سرے کے چاہتوں کڑتھا لگا تھے کیا لگا تھے یاد رکھا ہے میری گال عالم ہوں پڑیا دے کتاباں کٹھا کر دے پڑھ دے چاچا دے سڑائی آوے دے لوگاں دے تباہی آوے نا عالم ہوں کو آدن جن دے سامنے گالیاں میں یہ والا نتارا بیٹھا کرے یہ سیئت غلط ہے یہ سیئت غلط ہے یہ سیئت غلط ہے سبحان اللہ اور اتنا میں ایک گال کتاب لکھی ہے تو آپ سنے دا پیا ایک ہوندے شراب انگوری انگوراں دا بنیا اصل حرام شراب ہو ایک قطرہ ہوندا خوہ وچ ڈھے پوے تے خوہ پلی ایک قطرہ اندر بنجے کوڑ مارو این دے اتے تمام امامہ دا اتفاق ہے بیا ہے کہ شراب ہوندے ان کو آدھن نبیذ کھجوران دا بڑا ہے نا کھجوران دا اس طرح کشمش جان تراک جے گسرے کشمش دا بڑا نبیذ تمر نبیذ زبیب وغیرہ وغیرہ یہ جو شراب ہے نا یہ سادہ امام صاحب دی فقہ فرمیندی ہے کہ نبیذ جڑا ہے نا یہ اتنا تک پیون جائز ہے جتنے تک نشہ نہ ہے وہ جڑا بڑا شراب ہے وہ ہر صورت قطرہ بھی پیس دی سزا ہے یہ نبیذ دے بارے صحابہ بھی پینے آپس اختلاف رکھتے ہیں تو امام آتا ہے تو امام صاحب ابو حنیفہ سے مذہب پہ کسی نہ وہ ہی ہو یہ بھی تو کو لطیفہ دسی ونجا میں کتاباں میں پڑھتے ثابت کیتی بیٹھا تے لکھے دا پیا
جیڑے کہیں دے اوتے کہیں تہمت لگی کہ یہ شراب پیندا ہے وہ نبی دے تمر پیندے ہن بڑا شراب کہیں ہاں کہ مسلمان نہیں پیتا کیا سمجھتی انہیں کو سکولی مانگو سمجھتی سبحان اللہ یہ سکولی ہے جنہیں رسول دے دین دا ذرا پرواہ نہ کرے مسلمان لوگ نبی کے کفر میں نہ پہ ہمیشہ بارہ خلیفہ راشد بزرگ لکھے سے دور چکٹ ہو جا یزید دا پتر معاویہ سے یزید دا پتر معاویہ سے تے حضرت عبداللہ بن زبیر انہیں دی خلافت نوری صحیح نہیں بن سکی کیوں صحیح نہیں بن سکی اتفاق نہیں تھی سکیا تو نبی سے فرمایا یجتمع علیہ الناس انہیں دی خلافت بارہ خلیفے دی خلافت میں سب لوگ متفق تھی سکتے انہیں بارہ لوگ اتفاق کے حضرت عبداللہ بن عمر اختلاف والی بیعت نہ کریں دے ہمیں جڑے اتفاق کے دین والا دین ماتے انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی دی بیعت نہیں کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر سے کیوں نہیں کی تھی فرمایا تو آپ کئی منے دے کئی نہیں منے دے میں نہیں کر سکتا میں اختلاف ہے نہیں آندا جڑے سارے منے سے روپا سے کھڑ دے یزید کی بیعت دوتے سارے اتفاق سے کیتا یہ اتفاق کیتا جڑے چند اختلاف کر گئے وہ بھی واپس موڑ گئے جڑے واپس مڑے عبداللہ بن عمر سے بیعت کیتی نہیں صحیح تے بیعت دوتے قائم بھی نہیں ہے جڑے اٹھے خلاف آپ نے انہیں دے خلاف انہیں کو فرمایا وہ خدا کا خوف کرو کیوں میں نے دوستا آخری گال کا کرے نا آج دے مولا پیر ڈانڈ کپ سمجھی کیا ڈانڈ کپ جان دو تمہاری تھرے کی لڑا جیب کو ترا یہ اترے جیب کو ترے مجالے نے دی مونی کی پیچھے تباہ تھی میں جو مجالے کو سچی گال لابھ دے تو آپ کو سنا یہ صرف ہوا نال چل دیں جنہیں ہوا چلی کھڑی ہو سی انہیں ہی روک کی تھی حدیث خلافت وہ حدیثاں انہیں دا مختصر بحث شرح جو کرنی ہے جناب کے سامنے کر لیتے ہیں آج تو بعد جڑا تیکو آکے حضرت معاویہ ملوکیت ہے ان کو آکا اگو نال ایلیاک چاچی میں نبی سے فرمایا رحمت بھی ہے جے کوئی آکھے وہ تھی انہیں بھی حکومت ظلم والی ہے کہ لعنت کو بھی چشتی دس کیا ہے یہ روایت ضعیف ہے تریے راوی ضعیف ہے روایت منکر تھا پیش بھی تھی سکتی تھا صحیح حدیث پیش نہیں سکتی